السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورۃ الحج آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ اس کی ابتدائی آیات پر کبھی غور کیا؟ کتنی پاورفل آیات ہے، اور ان کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، ساری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ایتھیسٹ ہے، نیک ہے یا بد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ہر انسان سے خطاب ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، مگر فرمایا اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانی کرنے سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جہنم کی بات تو ابھی آئی نہیں، ابھی تو صرف قیامت کے زلزلے کی بات ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالے، تب کا یہ وقت ہے۔ اتنا شدید وقت ہے، اتنا سخت وقت ہے کہ اس کو رب العالمین نے فرمایا کہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ وہ رب جو خود عظیم ہے، وہ کسی چیز کو عظیم کہتے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اور آپ دیکھیں، اگر ایک چھوٹا بچہ مثلا کہیں آ کے کچھ کہتا ہے کہ بہت بڑی آگ ہے باہر، تو آپ اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے، لیکن اگر ایک بڑا آ کے کہتا ہے باہر بہت بڑی آگ ہے، تو آپ واقعی سمجھیں گے کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے بڑی چیز تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور رب کریم، رب تعالی وہ فرما دے کہ یہ شیء عظیم ہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، یعنی جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، مثلا موت، بیماری، فقر و فاقہ، دنیا کی اور مصیبتیں، غم، یہ پریشانیاں آج ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، مگر ہاں قیامت کے زلزلے کو ایسے فرمایا کہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ سوچیں کہ بجلی کی گرج ہی ہوتی ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ وہ زلزلہ کیسا ہوگا، اس کی آواز کیا ہوگی، اور یہ تو چند سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوگا۔ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا کہ فرمایا شیء عظیم ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ کہ بتانے والا کون ہے، اور وہ جب بتا دے کہ بڑی عظیم چیز ہے تو پھر وہ کیا چیز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا زلزلہ ہے، کیا چیز ہے، اس کی جو بڑائی ہے اور اس کی جو سویئرنیس ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آگے بات بتائی گئی کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس کی ہولناکی کا بیان کرنے کے لیے ہیومن سینٹیمنٹس کو بیان کیا گیا۔ باہر کائنات میں کیا ہو رہا ہے،
کیا ہنگامہ ہوگا وہ آپ سورہ تکویر میں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ سورہ انفطار میں دیکھ سکتے ہیں کہ سورج چاند ستاروں کا کیا حال ہوگا. لیکن انسان پہ کیا گزر رہی ہوگی، انسان کے حالات کیا ہوں گے، وہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنی سختی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھ لو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ انسان ویسے ہی اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا تارا. اور ماں کو صرف وہ بچہ نظر آتا ہے، اس وقت وہ ساری دنیا کو بھولی ہوتی ہے. اس کی زندگی بچے کی گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس کی توجہ کا مرکز بچہ ہوتا ہے. رات کو بھی جاگ جاگ کے اس کو دودھ پلاتی ہے، دن میں بھی اسی کے کاموں میں لگی رہتی ہے، اور پوری محبت کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ بچے پہ نچھاور ہوتی ہے. اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی رشتہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس دنیا میں. لیکن اندازہ کیجئے کہ ہر مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی اس کو اپنا بچہ ہی بھول جائے گا کہ میرا بچہ کہاں ہے، کدھر ہے. جس کی جان بچے میں تھی وہ تو بچے کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، کہاں وہ بھول ہی جائے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی. اگر حشر کے میدان کو اس میں لیا جائے تو حشر کے میدان میں لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ کر لیں کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. اتنا سخت وقت ہے، اور کیا اس کی تیاری آسمانوں پر اس وقت کی جائے گی یا ہو چکی ہے. جب آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اسی وقت سور کو پیدا کر دیا تھا، اور اسرافیل علیہ السلام کو وہ سور تھما دیا گیا. وہ اس کو منہ میں لیے ہوئے اپنی نظریں اوپر کو اٹھائے ہوئے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی وہ اس حالت میں ہے، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم اور وہ سور پھونک دیں. اللہ اکبر. 3 دفعہ وہ پھونکیں گے. پہلی دفعہ گھبراہٹ کا ہوگا سور، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا. جب آپ مصلی پہ کھڑے تو خاص طور پہ جب آپ تہجد کے وقت کے لیے کھڑے، یعنی آخری تہائی رات میں جب آپ کھڑے ہو، سحری کرنے سے پہلے تھوڑی دیر اٹھے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو نا، اس وقت ساری دنیا کو بھول جائیں، اپنے ہر مسئلے کو بھول جائیں. کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کے شوہر کا مسئلہ ہے، کسی کے جابز کے مسئلے ہیں، کسی کے بزنس کے مسئلے ہیں، کسی کے رشتوں کے مسئلے ہیں. جو مسئلے بھی ہیں آپ کے، ان سب کو بھول جائیے. اس وقت صرف یہ یاد رکھیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کھڑی ہوں گی قیامت کے دن. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سو رہے ہیں، بالکل خاموشی ہے اور تنہائی ہے. اس وقت میں خود کو وہاں پر کھڑا کرتے ہوئے سوچے کہ میں ایسے اللہ تعالیٰ کے آگے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ سب سے پرانا ہے، جب ابھی کوئی رشتہ بھی نہیں بنا تھا. یہ فکرات تو بعد میں آئی نا، جب رشتے ناتے بنے. ابھی تو نہ ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ اولاد کا رشتہ، تو بہت ہی بعد میں آتا ہے زندگی میں، نہ کوئی اور رشتہ تھا. اس وقت ہے اللہ میرا اور تیرا تعلق تھا. اور ایک وہ دن دوبارہ آنا ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہوگا اور کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. سب رشتے کٹ جائیں گے، سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور میں اور میرے رب ہم ہوں گے بس. تو اتنا مشکل دن ہے جو ہمارے آگے آنے والا ہے، اور اس کی فکر کی ضرورت ہے. وہ کیسا دن ہوگا جس کے بارے میں ہم سوچتے نا بڑا دور ہے،
सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। अब इसके बाद क्या बात रह गई कि वो इसको दूर समझते हैं और हम कहते हैं कि वो करीब है, हम उसको करीब देखते हैं। इतने अलर्ट तो इसराफील अलैहिस्सलाम है, हमें अलर्ट होना चाहिए, हमारे लिए सूर फूंका जाना है। लेकिन वो अलर्ट है कि कब मैं सूर फूंक दूं, और हमें लग रहा है कि बहुत दूर है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, कर लेंगे, लेकिन वो दूर नहीं है, वो तो करीब है। और रब से सच्ची ज्यादा बात और किसकी हो सकती है। उस दिन कैसा होगा, वला यसलु हमीमुन हमीमा, कोई जिगरी दोस्त भी अपने जिगरी दोस्त को नहीं पूछेगा। इस दुनिया में दोस्तों की खातिर लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, दोस्तों की खातिर लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। ये मेरा जिगरी यार है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, या रसूलल्लाह, क्या दोस्त अपने दोस्त को क़यामत के दिन याद रखेगा? आपने फरमाया आयशा, 3 मौकों पे तो किसी ने किसी को भी नहीं याद रखना। जब आप माल तोल रहे होंगे, तोले जा रहे होंगे, उस वक्त जब तक कमी ज्यादती ना मालूम हो जाए, जब आप माल नामे उड़ाए जाएंगे, उस वक्त जब तक दाएं या बाएं हाथ में ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। और जब जहन्नुम पे पुल सिरात रख दिया जाएगा, अल्लाहु अकबर। तो ये इतना मुश्किल वक्त है, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। ये जो सारे आज हम कभी किसी के पीछे रो रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी की परेशानी में और कभी किसी की, ये सब परेशानियां इंसान को भूल जानी है। ना सिर्फ भूल जानी है, बल्कि क्या हाल होगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुजरिम चाहेगा, ये नहीं कहा गया काफिर, मुजरिम। किसका मुजरिम? अल्लाह ताला का मुजरिम, जो बन के दुनिया में रहा, अल्लाह का नाफरमान बन के रहा। वो उस दिन चाहेगा कि मैं फिदिये में दे दूं, यानी मैं अपने बदले में दे दूं। फिदिया क्या होता है कि कुछ गिव एंड टेक कर ले और दे, कि मैं अपने बदले में, मुझे ना फेंका जाए जहन्नुम में, मेरी जगह मेरे बेटे को डाल दिया जाए, मेरे बच्चे को। बेटे की यहाँ पे क्यों बात की गई? क्योंकि बेटों को लोग बड़ी मुरादों से मांगते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, बेटा हो जाए। बेटे की इतनी ख्वाहिश होती है इंसान को, वही जिसके पीछे तुम दुनिया में मरते जाते थे। इंसान कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, इसकी तरफ आने वाली गोली मेरे सीने पे लग जाए, वो तो उसके आगे हो जाता है। इसको कोई गम ना पहुंचे, सारे गम मेरे ऊपर आ जाए। उस दिन इंसान कहेगा कि ऐ अल्लाह, इसको मेरी जगह पे डाल दे, मैं इसको आगे करता हूं। आप जरा देर को सोच के देखें तो सही कि वो क्या अजाब होगा जिसके सामने इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाए। अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने लाइए। क्या आज इंसान सोच सकता है कि वो ये कह सके? जिन बच्चों को हम हर खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, जिन बच्चों के लिए हम हमेशा खैर की दुआएं करते हैं, हमारे हाथ उठते हैं तो उनके लिए सबसे पहले दुआ निकलती है, अपनी भी दुआएं भूल जाते हैं। और अंदाजा करें, खुद को वहां खड़ा करके देखें, फिर सोचें, इंसान अपनी औलाद को देने को तैयार हो जाए, फिर ना सिर्फ औलाद को, वसाहिबतिही वाखी, बल्कि अपनी बीवी को, अपने भाई को देने को तैयार हो जाएगा। आज बाज मर्द बीवियों के कहने पे अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, उनसे मिलना छोड़ देते। इस दिन इंसान कहेगा, वही बीवी जिसके इशारों पे कल तक चलता था, इसको डाल दो जहन्नुम में, मुझे छोड़ दो या अल्लाह, इस तरह मेरे भाई को डाल दो, इस तरह मेरे कबीले कुंबे को डाल दो, पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, या अल्लाह लेकिन मुझे छोड़ दे, या अल्लाह ले ले इनको, मुझे छोड़ दे। आप इस बंदे की डेस्परेशन सोच सकते कि वो बेसिकली कह रहा है एट एनी कॉस्ट,
اللہ میری خلاصی ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ. ظاہر ہے وہاں پہ مال اور دولت تو ہے نہیں کہ پیسے انسان دے دے. یہی بیوی بچے ہی ہیں نا, پیارے رشتے, ان کو لے لے. اور اللہ اکبر, آخری بات تو سب سے بڑی ہے, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جو کوئی بھی زمین پہ جتنے انسان بستے ہیں, جن ہیں, جو بھی ہے, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. ثم ينجی, بس اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. یہ مائنڈ بلوئنگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس حد تک چلا جائے گا. جتنے انسان ہیں اللہ سب کو بے شک جہنم میں جھونک دے مگر مجھے بچا لے. کیا پھر اس کی بات مانی جائے گی؟ کلا, ہرگز نہیں. وہاں گیو اینڈ ٹیک کی تو بات ہی نہیں. جو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے نا, بس یہاں کر لیں, یہاں جو لگانا ہے وہ لگائیں, یہاں جہنم سے بچنے کا انتظام کریں, یہاں اپنا مال لگا لیں اس کے لیے, یہاں اپنے بچے اس راستے میں لگائیں اللہ کے, یہاں اپنا ٹائم دے جہنم سے بچنے کے لیے, یہاں اپنی جوانی لگا دیں. وہاں جا کے نہیں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا, یہاں پہ گیو کر لیں اور خلاصی لے لیں. جس طرح سے بھی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں یہاں انتظام کریں. وہاں جا کر کوئی آفر بھی ایکسپٹڈ نہیں ہوگی, چاہے ساری انسانیت کو انسان آگے کر دے. مگر کیا کریں کہ ہماری آنکھوں پہ آج ایسی پٹی بنی ہوئی ہے دنیا کی کہ آخرت نظر ہی نہیں آتی. دن اور رات ہر وقت دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں نا, جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا, رحمان کے بندے, کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے. وہ جو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں بیان فرمائی. اور کیا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے آگے گر گڑاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے, اس کو دور کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذابہ کان غراما, اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. یہ جس کے ساتھ چمٹ گیا نا اس کو چھوڑے گا نہیں. جیسے کوئی بلا ہوتی ہے نا کہ وہ چمٹ جائے. دنیا میں تو بیماریاں دیکھتے ہم, چمٹ جاتی لوگوں کو, پھر اس کا سفایا ہی کر دیتے. یہ بیماریاں تو کوئی چیز بھی نہیں جو جہنم چیز. تو وہ کہتے ہیں اللہ اس سے ہمیں بچا لینا, اس کو ہم سے دور کر دے, پھیر دے. وہ اپنی دعائیں اس سے بچاؤ کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ تو ایسی چیز ہے, انہا ساعت مستقرا و مقاما, اے اللہ یہ تو بڑی بری جگہ ٹھہرنے کی اور رہنے کی, یعنی ٹیمپریریلی بھی انسان نہیں اس کے اندر جا سکتا. یہ نہیں کہ تھوڑے دن کی بات ہے کوئی بات نہیں جہنم بھگت لیں گے, نہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ ڈالنا. اور پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی بہت بری ہے. تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پیاروں نے مانگی. اور آج کل تو جو راتیں گزر رہی ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے انسانیت کو کہ جہنم سے تمہاری آزادی ہے. یہ دعا ہمیں بہت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ان کے اندر لکھ دے جو جہنم سے آزادی پانے والے ہیں. اور ہر وقت یہ جو ہم دکھی رہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, اس سے زیادہ اس بات پہ توجہ دیں کہ کہیں میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ برا کر دیا, کہیں میں نے تو نہیں کسی کو ستا دیا,
کسی کے ساتھ برائی کری، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو دکھ دے دیا، تو اگر ایسا کر چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا مانگا کرتے تھے کہ جو اس چیز کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ ہمیں بعض دفعہ یہ بھی نہیں یاد رہتا ہم نے کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ کچھ برا کر دیا، کس کی غیبت کر دی. تو یہ دعا اس لیے بڑی اچھی ہے کہ انسان اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے بھلائی مانگ لیتا ہے. اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَقْتُهُ، اے اللہ جس کسی مومن کو بھی میں نے برا بلا کہا، گالی دی، توہین کی، غیبت کی، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً، تو بنا دے اس کو قربت کا ذریعہ، قربتاً الیک یوم القیامہ، اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے قیامت کے دن. یعنی اس بندے کو اپنی قربت عطا فرما دینا قیامت کے دن، جس کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی. یعنی آپ اس بندے کے لیے دعا کر دیجئے. اگر آپ کو عربی میں نہیں بھی آتی تو آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں اور اس کے ذریعے دعا کیجئے دوسرے کے لیے. اور اپنے دل تو ویسے ہی لوگوں سے صاف کر لیں. آخری اشرہ آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بخشش کی دعا مانگے، ہم تو لوگوں کو بخش دینا، ہم تو ان کو معاف کر دینا. جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. سفیان بن دینار نے ابی بشر سے کہا کہ مجھے اسلاف کے اعمال میں سے کوئی عمل بتائیے. انہوں نے فرمایا وہ عمل تو کم کرتے تھے لیکن اجر زیادہ پاتے تھے. تو کہتے میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے اس لیے کہ ان کے دل جو تھے حسد اور بغض سے پاک رہتے تھے. دلوں میں نہیں یہ چیزیں ہوتی. ہم ادھر قرآن پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا رہے ہیں، نفل پڑھتے جا رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس گنتی ہماری زیادہ ہے، دل ہمارے بغض اور حسدوں سے بھرے ہوئے. نہیں، ان کو صاف کر لیں گے نا تو تھوڑا عمل بھی بہت کافی ہو جائے گا. اور اگر یہ حسد اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں ابھی تک اور وہی صاف نہیں ہو رہا، میں نے نہیں معاف کرنا، بس یہ اس کو نہیں میں معاف کر سکتی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ، اب جانے دیں، چھوڑ دیں. یا قبر میں بھی اس کو بغض کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے، یہ تو فیصلہ کر لیں. تو انسان اپنے دل کو صاف کر لے، پھر نیکیاں بھی کریں گے تو آپ ان کے اثرات پائیں گے. تو اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری دعا ہم کیا کریں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس پہ روتے رہتے ہیں، نہیں، دعا یقین کے ساتھ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. ضروری نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو تو پھر اس کا مطلب قبولیت ہے. قبول ضرور ہوتی ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی آفت دور کر دے، قیامت کی کسی مصیبت کو ہم سے دور کر دے، یا وہی چیز عطا فرما دے. اور ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھے کہ جو دروازے آپ کے سامنے بند ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، تو آپ ان کو بند رہنے دینے پہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکے. بہت گہری بات ہے، سوچئے گا اس کو. آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے کہ جب آپ بازار میں داخل ہوں اور آپ نے یہ ذکر کر لیا نا ایک دفعہ، تو سبحان اللہ اس ایک ذکر کے اوپر آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1,00,000 درجات بلند ہوں گے. اتنا بڑا یہ ذکر ہے، ترمذی میں ہے یہ، لیکن ہے یہ بازار میں داخل ہوتے وقت کا. وہ بازار غفلت کی جگہ ہوتی ہے نا، جیسے وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور اس کی بڑائی بیان کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ بھی نہیں وہ اللہ کو بھولا اور اس کی توحید کو بھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو آپ اپنے پاس اس کو سیو کر لیں، یا تو فون پہ کر لیں یا یاد کر لیجئے اس کو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. ہم یہاں تک تو ہمیں آتا ہی ہے کیونکہ ہم یہ ذکر کرتے ہوں گے. ہم اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن کچھ الفاظ بیچ میں اب اس کے آپ نے کہنے
یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر. یہ آپ نے کہنا. پھر آپ نے کہنا وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ بڑا ذکر ہے. اللہ اکبر. اس سے اتنی ساری نیکیاں ہمیں مل سکتی ہیں اور اتنے ساری گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور اتنے زیادہ درجات ہمارے بلند ہو سکتے. تو مشکل نہیں ہے. یہاں پہ 1,00,000 روپیہ ملنا ہو تو ہم بھاگ کے جائیں گے کہ 1,00,000 مل رہا ہے جی, اور 1,00,000 نیکیاں مل جائیں. اور صرف 1,00,000 نیکیاں مل نہیں رہی, 1,00,000 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, 1,00,000 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. تو 3,00,000 تو ہو گئے نا یہ چیزیں. 3,00,000 مل رہے ہو, مثلا پیسے مل رہے ہو 3,00,000, کیا کریں گے؟ کبھی بھولیں گے کہ جی یہ کہہ دے گا بس. ہم تو آدھی رات کو جا کے کھڑے ہو جائیں اگر 100 بھی مل رہا ہو کہیں, تو کہاں لاکھوں کی بات ہے. اس کو تو ہم نے بھولانا ہی نہیں ہے. یاد کرنا پڑے تو کون سا مشکل ہے. تو اس لیے اس کو یاد کر لیجیے اور سمجھ لیں. جب آپ سودا سلف لینے جائیں, شاپنگ کرنے جائیں, آپ ذہن میں گھر سے سوچ کے جائیں کہ میں نے بازار میں انٹر ہوتے یہ والی ذکر کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے زلزلے میں جس دن ہر طرف پریشانی کا عالم ہو, اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.